اچھا لیکن ساتھ ہی ساتھ بات ہم کریں گے کہ یار فیلڈ مارشل صاحب نے جیسے آج انڈیا کی بات کی، افغانستان کی بات کی، یہ مسلح افواج کا کام ہے بارڈرز کو سنبھالنا، لیکن یہ جو ملک کے اندر سیاست ہے اس کو سیاستدانوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک لمٹ کراس کی، اس کا جواب سیاستدانوں کو دینا چاہیے تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں دینا چاہیے. یار گنے کون چوپتا ہے؟ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گنڈیریاں چوپو یا گنے چوپو؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، یہ پاورز دیٹ بھی ہو گئی، یہ فوج ہو گئی، یہ عجیب و غریب چیزیں ہمارے سامنے لے کے آتی ہے. ہم میں تو اتنی پاور نہیں ہے، عوام میں، عام لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کسی کو اقتدار میں لا سکے. کسی کو اقتدار میں لانے کی طاقت کن کے پاس ہے؟ پاورز دیٹ بھی، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے پاس ہے. یہ نمونے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. لیٹسٹ نمونہ یہ تھا عمران خان، اب وہ نمونہ ہی انہیں پڑ گیا. تو ان سے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو نمونوں کے علاوہ اور کیا مطلب آپ کو کوئی ملتا نہیں ہے کیا؟ اور یار جو آرگینکلی گرو کرنے والی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو آپ ان کے اوپر پاور رکھ لیتے ہیں. وہ سجاد صاحب، وہ تو یہ اپنے پیر پہ کلاڑی کیوں مارے، چاہے فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاورز دیٹ بھی ہو. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو اس طرح سے زمین سے نکل کے جو پولیٹیشن آئے گا، وہ ان کو برداشت میں نہیں ہے. ان کو عمران خان دی طرح کھڈونا، جب دل کیتا اینج کر کے حکومت میں لے آئے، جب دل کیا ٹھوڈا مار کے باہر نکال دیا. لیکن یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں نا آپ پاکستان کے مائنڈ کے ساتھ، دیکھیں لوگوں کو بہت عرصہ لگتا ہے وہ کسی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، رائٹلی یا رانگلی. وہ ایک پروسیس کے نتیجے میں جا کے ایک بندے میں سارا اس کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں اپنا فیوچر دیکھنے لگتے ہیں. اور جب آپ کسی کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی لوگ اپنا فیوچر دیکھنے لگیں، پھر اس کا آپ چہرہ بگاڑنا شروع کرتے ہیں. لوگ نہیں مانتے، لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ریبیلینز آپ کے سسٹم کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے جو انتہائی مؤدب ڈاکٹر معید پیرزادہ جیسے، عادل فلانے جیسے، یار جب وہ تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا. یار میرا دوست رہا ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ 1996 میں، جب وہ کہ اے سی کسٹم تھا، اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم تھا. لیکن میں تو ایز اے اینکر جانتا ہوں نا اس کو. میں بتاتا ہوں، تم میرے سامنے آپ مہذب کہہ رہے ہیں، مہذب کہہ رہے ہیں. مہذب اور مہذب آدمی نا وہ لان تان گالی گلوچ نہیں کرتا. میں وہی کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان کا مؤدبانہ لہجہ تھا اور سیاستدانوں کو وہ رگیدتا تھا ایک زمانے میں. اور آج وہ عمران خان کی طرف سے فائر کھول کے بیٹھا ہوا ہے جب میری بات سنیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جرنیلوں کے خلاف. جب آپ نے اینکر کو گالی گلوچ ہی سکھا دیا ہے کہ اپنے مخالف پہ آپ نے گالی گلوچ کے ساتھ جانا ہے، تو ڈاکٹر معید پیرزادہ ہو یا اس طرح کے لوگ ہوں، تو پہلے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، جب فوج کے کہنے پہ وہی گالی گلوچ کرتے تھے پولیٹیشین کے ساتھ، آج وہی عمران خان کے کہنے کے اوپر، عمران خان کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گالی گلوچ کر رہے ہیں. گالی گلوچ کامن ہے، یہ اس بات پہ غور کریں. یعنی کہ اس وقت بھی جس کسی کی بھی مخالفت کرنی ہے گالی گلوچ کے ساتھ کریں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پھر یہ وہ کہندے نے نا پنجابی کہ یہ تے پیار دیاں ونگاں نے جڑیاں اسٹیبلشمنٹ نے خود اپنے ہتھاں چ پائیاں ہوئیاں نے، اور پھر انہاں نوں ایڈا آبلا پا بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ویسے فاتح خوانی میرے خیال میں کر لینی چاہیے یا دعا کر لینی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ چاہے پاور دیٹ بھی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے فوج ہو، یہ میرے خیال میں ایسے کر کے دعا کرنی چاہیے کہ تم کو تمہارے مخالفوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچا سکے. تمہارے پیاروں نے نقصان پہنچایا، تم کو جب بھی نقصان پہنچایا تمہارے پیاروں نے پہنچایا، ان پھگتو. لیکن اللہ کرے کہ ان کو اب بھی سمجھ آ جائے اور یہ اپنی حقیقی لڑائیاں جو ہیں، بارڈر کی لڑائیاں، پاکستان کی سیکیورٹی کی لڑائیاں، ان کی طرف چلے جائیں اور ملک کے عوام کو تحفظ دیں. آپ نے جو بات کی نا، اب دیکھیں کہ پاک بھارت جنگ ہوئی مئی میں، اب وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی پاورز دیٹ بھی، وہی فوج تھی جس کے میں خلاف رہا ہوں،
سیاسی کردار کے خلاف رہا ہوں. جی اس وقت یہ تھا کہ میں پورا پاکستانی بنا ہوا تھا. ہر بندہ جناب پاکستانی بنا ہوا تھا نا. چیف وہ فیلڈ مارشل کی فوج کا سپاہی تھا. میں بنا ہوا تھا کہ پاکستان اس جنگ میں سرخرو ہو, کیونکہ میں پاکستانی ہوں. بالکل بالکل. فوج کے ساتھ میرے اختلافات, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان کے سیاسی کردار کے ساتھ میرا اختلاف ہے, ویسے نہیں ہے. اور سیاسی کردار کا تو خود ان کو نقصان ہوتا ہے نا, ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اچھا, ان کو سمجھنا چاہیے ان کے جو اپنے پیارے تھے, یہی مرشدی ہمارا گروپ جو ہے, یہی پی ٹی آئی, وہ اس دوران میں, اس جنگ کے دوران میں پاکستان میں رہتے ہوئے وہ جو بات کر رہے تھے, ایسے لگتا تھا کہ وقتی طور پہ مجھے محسوس ہوتا تھا, میں کہتا تھا یار آپ انڈیا میں تو نہیں رہ رہے, میرے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہو, انڈیا کی فتح کے بارے میں آپ کو امید ہو, دیکھو آپ رہتے پاکستان میں ہو, پاکستانی. بس صرف فرق کیا تھا, ساڈے مرشد نو اندر کیتا نا, اسی ایس ہوئے تو. ہاں, لیکن وہ یہ والی جو شارٹ سائٹڈنیس ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. مرشد کا عمران خان صاحب کو جیل میں آسانیاں ملنی چاہیے, ان کی بیل ہونی چاہیے, ان کو واپس آنا چاہیے, لیکن اگریشن صرف فوج کا کام ہوتا ہے. سیولینز, پولیٹیشین وہ ڈپلومیسی سے کام کرتے ہیں. ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے نا, اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو, ڈی جی آئی ایس پی آر کو, ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے جملے بازی نہ کریں, اس طرح کے فکرے, اس طرح کے الفاظوں کا استعمال نہ کریں. ہمارا مرشد اڈیالہ جیل سے بہت عرصہ پہلے باہر آ چکا ہوتا. اگر ہم نے سیاسی جدوجہد سڑکوں پہ کی ہوتی, ہم سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ پہ لگے ہوئے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ پہ ہم جو لگے ہوئے ہیں, 1 سال گزر جائے گا, 5 سال گزر جائیں گے, 10 سال گزر جائیں گے, ہم مرشد کو چھڑوا نہیں سکتے. مرشد کو جب بھی چھوڑے گی تو یا تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے گا, یا پھر یہی اسٹیبلشمنٹ, یہی آرمی ہوگی, جب وہ اس کی معافی مانگ لیں گے, وہ چھوڑ دیں گے, تو اگلے 8 گھنٹے میں ہمارا مرشد باہر ہوگا. معافی کی بات آپ نہ کریں. عمران خان کے چاہنے والے اس کے اوپر نئے تبرے شروع کر دیں گے ہمارے خلاف, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کپتان معافی نہیں مانگے گا. اچھا میری بات سنیں, معافی نہیں مانگے گا. ہاں, تو جو نورین خان جو بہن ہیں, سگی بہن ہے عمران خان کی, وہ انڈیا ٹی وی میں انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو, جنرل عاصم منیر کو اور فوج کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے. وہ کیوں کہہ رہی ہے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پچھلے 3 سال سے کہہ رہی ہے کہ جی آرمی ہو, جنرل عاصم منیر ہو, فوج ہو, یہ پاؤں پڑی ہوئی ہے. ہاں, لیکن اب یہ کانٹرڈکشن ہے. نورین نے, عمران خان کی بہن نے اس مت کو, جو کہ خود پی ٹی آئی کی مت تھی کہ بھئی فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کے مخالف ہیں, یہ پاؤں پڑے ہوئے ہیں, وہ تو خود نورین خان نے توڑ دی یہ بات کر کے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. اب جو پاؤں پڑا ہوا ہے اس کو آپ کہیں گے معافی مانگے؟ ہاں, لیکن یہ مختلف کہانیاں ہیں نا, چاہنے والوں کے خیالات اور طرح کے ہیں, حقیقت کچھ اور ہے. لیکن یار جہاں نورین خان صاحبہ کی بات کی آپ نے, ہمارے لیے وہ رسپیکٹیبل ہیں, ان علیمہ خان صاحبہ بھی رسپیکٹیبل ہیں, لیکن میں بڑا ہنس رہا تھا. علیمہ خان رسپیکٹیبل ہے نا, آپ نے کہا نا. ہاں, یہ علیمہ خان کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ وہ ایک بلوچ نام کا ایک رپورٹر جرنلسٹ ہے, انہوں کٹ پوانے. ہاں, ذاتی نہیں, وہ تو ایک ان کا ڈی این اے ہے نا کہ کوئی مخالف بندہ بات کرے تو انہوں پھڑ کے کٹ. سیاست میں آپ کو بڑی مشکل سے مشکل بات کو برداشت کرنے کا نام سیاست ہے. سیاست کا نام یہ نہیں ہے کہ علیمہ خان سے کوئی سوال اس نے کیا, بھائی جو بندے میں توڑی لاتی تھی پڑھ کے. لیکن یہ آپ کے بھائی لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ سیاست میں ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو تھوڑا بہت سیاست کو سمجھتے ہو. بھائی لوگوں کو میں سمجھاؤں. اچھا, لیکن اب سنیں نا, ان کے بھائی کو, اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو میں سمجھاؤں. ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا انہوں نے, وہ اس وقت سیاست کے میگا سٹار ہیں حفیظ اللہ نیازی کے بقول. تو اب میں حیران تھا, علیمہ خان صاحبہ ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل کو کہہ رہی تھیں کہ یہ جو انڈیا پاکستان ٹینشن ہے اس کے پیچھے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی ایک اسلامسٹ اپروچ ہے, وہ بڑے تنگ نظر آدمی ہیں, اور عمران خان جو کہ ایک لبرل سیکولر مائنڈ کا آدمی ہے, اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, جو انڈیا کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات چاہتا ہے. لبرل سیکولر مدینہ ریاست کا نعرہ لگا سکتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں, میں وہی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں لبرل بھی ہو, سیکولر بھی ہو, اور مدینہ ریاست کا نعرہ لگا.
مجھے یہ ہنسی آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب جب اپنے اقتدار میں تھے تو وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے بارے میں، لبرلز کے بارے میں، سیکولرز کے بارے میں جو ان کا تمسخر اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو انسانی حقوق اور جمہوریت اور آئین کی باتیں کرنے والے ہیں یہ اپنی چوری چھپا رہے ہیں، اور آج ان کا ٹویٹ سارے کا سارا ڈیموکریسی کے اوپر ایک لیکچر کے طور